بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سورہ عصر کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں اسلام میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کے آداب سے متعلق آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہ چیز بیان کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس عنوان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حق بات کو کہنا، بیان کرنا، سنانا، پہنچانا، یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حق بات کو پہنچانے کا، بیان کرنے کا اور اس کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شریعت اسلامیہ جیسی شریعت سے نوازا ہے۔ اس میں کائنات کے ہر امر، ہر حادثہ، ہر واقعہ اور ہر مسئلہ پر رہنمائی کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک نہیں، رہنمائی کے 20 راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ کیونکہ یہ جمعے کا مختصر خطبہ ہوتا ہے، اس میں انسان چاہے بھی صحیح تو کئی مقامات پر محض اشارے کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو آپ قرآن پاک کے ترجمہ کا مطالعہ کریں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کبھی دعوت و تبلیغ کا عنوان قرآن میں شروع ہوتا ہے، اس کے درمیان میں، اس کے آغاز میں، اس کے اختتام پر کہیں نہ کہیں اس دعوت و تبلیغ کے آداب بھی بیان ہوتے ہیں کہ آپ ایک مسئلہ کو حق سمجھ کر جب بیان کر رہے ہیں تو اس کو بیان کرنے میں انداز اتنا جذباتی نہ ہو کہ آپ کے جذبات اس کے سمجھنے میں رکاوٹ ہو جائے۔ سورہ یاسین عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، آپ اس میں دیکھیں
کہ جس میں حبیب نجار کا واقعہ 23ویں پارے کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ اس نے جب تقریر شروع کی اپنی قوم کے سامنے، جس کو بعد میں شہید بھی کر دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص اگر تبلیغ نرمی کے ساتھ کرے تو مشرکین بھی، یہ مخالفین بھی ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ وہ سختی کرتے ہیں، کرتے رہیں، ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم پوری ہمدردی کے ساتھ ان کو بتائیں۔ اس نے جب آغاز کیا تو آغاز میں یہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس نے ان کی بات نہیں کی، اس نے آغاز یہ، اس کو کہتے ہیں ادب تبلیغ، طریقہ تبلیغ قرآن پاک کا۔ کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کہا مجھے کہ کیسے زیب دیتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم نے بھی اور ہم سب نے لوٹ کے اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب دیکھو حالانکہ وہ تو رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح کا انداز گفتگو دوسرے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے بات کا آغاز بھی اپنی ذات سے کیا، بیت نہیں کہا کہ تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، بلکہ آغاز اپنی ذات سے کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ان میں سے کچھ حصہ رہ گیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس کائنات میں اگر کسی کی بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو اللہ خوبصورت کلام قرار دیتا ہے، خوبصورت بول قرار دیتا ہے، خوبصورت گفتگو قرار دیتا ہے، تو وہ اس شخص کی بات ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر آگے اس کے شرائط اور آداب بھی بیان کیے۔ وقال اننی من المسلمین، صرف وہ گفتار کا غازی نہ ہو، باکردار مسلمان ہو، تب اس کی تبلیغ میں اثر ہوگا۔ دوسرے کو کہتا رہے لیکن خود عمل نہ ہو، اس کی تبلیغ کا پھر اثر کیا ہو؟ وقال اننی من المسلمین، آپ اپنے اسلام پہ اس کو شک نہ ہو، اپنی شریعت پہ اس کو شک نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی کاملیت پر اس کو شک نہ ہو، اور اس کا لہجہ اور انداز دین کو اپنانے کے معاملے میں معذرت خواہانہ نہ ہو، اس کو کسی بھی ماحول اور سوسائٹی میں اپنے دین پر عمل کرنے کے اندر شرم اور عار محسوس نہ ہوتی ہو، بلکہ وہ ہر معاشرے میں اور ہر جگہ پر اور ہر فورم پر اپنا انداز مسلمانوں والا اختیار کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکے وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے۔ پھر اس دیکھو اس کی تبلیغ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، پھر فرمایا کہ بات جب کرنی ہے نا تو مد مقابل تو دشمن ہے، سنتا نہیں ہے، آپ اس کو سنانا چاہتے ہیں تو لہجہ بہترین رکھنا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن۔ مقابلے میں اگر گالیاں بھی پڑیں تو جواب میں گالیاں نہیں، دعائیں دے کے کام چلانا ہے۔ اور اللہ کے بندے اس میں تیرا ہی بھلا ہے، میری بات کو مان، تیرے نبی کے لیے کہتا ہوں تیرا اس میں بھلا ہے۔ اگر وہ بددعائیں بھی دے تو اس کے جواب میں بددعا نہیں دینی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اچھا انداز تبلیغ اور بہترین گفتگو، شائستہ گفتگو، اس کا مقابلہ یہ بدخلقی نہیں کر سکتی، برا انداز گفتگو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادفع بالتی ہی احسن، بلکہ مد مقابل اگر تیری پگڑی اچھالنے میں بھی آ جائے تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا کام تو دین کو پہنچانا ہے، میری پگڑی کو میرا رب اونچا کرے گا، میں تو صرف اپنے رب کا دین بیان کروں گا۔ لہٰذا ان چکروں میں نہ پڑے کہ اس نے میری پگڑی اچھالی تو میں نے اس کی پگڑی اچھال دی۔ اور آج تک یہ لفظ بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے
اس کی ماں بہن ایک کی تو اس نے سفید پہ بیٹھ کے اس کی ماں بہن ایک کرنی، یہ ماحول چل رہا ہے۔ یہ دین کا ماحول نہیں ہے، یہ ادب تبلیغ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، پھر آگے اس کا نتیجہ بیان کیا۔ نتیجہ کیا بیان کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ پھر دیکھنا اس کے بعد اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق دین کی تبلیغ کر کے دیکھو، کوئی شخص جو کل تیرا کھلا دشمن تھا، جب تو اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے دین کی بات کو رکھے گا، وہ تیرا جگری دوست اور جگری یار نہ بن جائے تو پھر جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا اگر پھر دل کے اندر اخلاص ہوا، اگر تم نے بات کرنے کے اندر بدخلقی کا مظاہرہ نہ کیا اور تیرا انداز گفتگو اور لہجہ اس کے مقابل اس کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کے دو بڑے شعبے ہیں، ایک شعبہ جہاد ہے اور ایک تبلیغ ہے۔ جہاد میں سختی ہوتی ہے، تبلیغ میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ پورے دین کا آپ کو قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے کہ جہاد میں سختی نہ ہو تو جہاد کیسے ہو، لیکن تبلیغ میں نرمی نہ ہو تو تبلیغ کے مقاصد حاصل نہیں ہوں۔ بس آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لیکن مقاصد حاصل نہیں ہوں۔ لیکن جہاد میں جو میں نے عرض کیا جو سختی ہوتی ہے وہ کم کرتے ہیں۔ صرف عین قتال کے دوران جنگ شروع ہو چکی، فوجیں بارڈر پر ہیں اور مقابلہ اسلحہ کے ذریعے سے شروع ہو گیا ہے، اس وقت اجازت نہیں کہ کافروں کے متعلق اپنے دل میں نرمی کے جذبات پیدا ہو، پھر پوری سختی سے پوری شدت سے کانوں بنیاد مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنا ہے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور میں جب لڑنا ہے تو پھر ان کی ایک جوڑ کو جدا کرنا ہے۔ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کی کسی پیشوا کو نہیں چھوڑنا پھر، لیکن کب تک؟ جب تک اسلام غالب نہ ہو جائے، وہ علاقہ فتح نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی اسلام ہے کہ جس نے یہ آداب بیان کیے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار نہ دیکھو اس کی گردن نہیں کاٹنی، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو نہیں مارنا، گوشہ نشین لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، مذہبی عبادت گاہوں میں پناہ لینے والے لوگ جن کا جنگ سے سروکار نہیں ہوتا ان کو بھی نہیں چھیڑنا۔ پھر آگے مفسرین کہتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا کے تحت کہ ان کے ساتھ قتال کرو لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ کہتے ہیں قرآن بھی کہنا چاہتا ہے کہ ان کی کھیتیاں بھی نہیں ہو جائیں، فصلیں بھی نہیں نقصان، ان کا نقصان بھی نہیں کرنا، باغات بھی ان کے نہیں، ان کو بھی نہیں کرانا۔ اس حد تک آداب بیان کیے گئے۔ پھر جب غلبہ ہو گیا، غلبے کے بعد ہمیشہ دین اسلام غلبے کے بعد جب پھیلا ہے، غلبے میں تو کافر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اب مقابلے میں زمین حاصل کر لی لیکن دل نہیں حاصل کیا۔ یہ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ غلبہ تلوار کے ذریعے سے آیا اور دل اخلاق کے ذریعے سے جیتا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان حکمرانوں نے جب تبلیغ کی تو انہوں نے اخلاق کے انداز میں تبلیغ کی، قرآن و سنت کی روشنی میں تبلیغ کی، پھر ان لوگوں کے دل جیتے اور گئے تھے لشکر کشی کر کے جنگ کی، علاقے فتح کر لیے، تلوار کے زور پہ علاقے فتح کیے۔ لیکن جب کچھ وقت وہاں پر گزارا، ان لوگوں کو جب اہلیت کا اور ان کی ان نفوس قدسیہ کے اندر کی صفائی اور پاکیوں کا اندازہ ہوا، اس کے بعد بھی لوگ جس وقت واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو کل لڑنے کے لیے کھڑے تھے یہ سامنے ہاتھوں کی دیوار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اپنے اخلاق سے معروف کر لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے دین اسلام۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے نا کہ جب تک غلبہ نہ ہو جائے اس وقت تک تلوار چلتی رہتی ہے، یعنی جب عین جہاد چل رہا ہوتا ہے، غلبے کے بعد جب لفظ ختم پھر اخلاق چلتا ہے، پھر دین پھیلتا ہے اس کے ذریعے سے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ آپ
آپ نے ایک واقعہ عام طور پہ سن رکھا ہے، حدیث کی تقریباً اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طائف کی طرف اپنے صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا۔ اب وہاں ہلکی پھلکی جنگ ہوئی، سردار لوگ ان کے بھاگ گئے، علاقے کے کچھ لوگ جو لڑنے کے لیے نکلے تھے جن میں سے کچھ عورتیں بھی تھیں وہ بھی لڑنے کے لیے آ گئے، وہ گرفتار ہو گئے سارے۔ صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ایک جگہ جو طے تھی کہ یہاں پر قیدیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جا کے ان کا معائنہ کریں گے۔ آپ کو جب فرصت ہوئی اور آپ نے معائنہ کیا تو ان میں ایک عورت ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اور اس نے آپ سے وقت مانگا بات کرنے کے لیے کہ میں حضور میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بات کرو، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی چادر اٹھائی اور ایک صحابی کے حوالے کی کہ اس کے سر کے اوپر کی چادر رکھو، اس کو دوپٹہ دو، چادر دو اس کو۔ اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو قیدی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ عورتوں کو پکڑا نہیں جاتا اسلام میں خواہ نہ مارا جاتا ہے، لیکن جو خود میدان جنگ میں آ جائے تو پھر اس کی حیثیت پر جنگ کیوں بھی ہوتی ہے؟ اب باقاعدہ وہ جنگ بھی عورت تھی لیکن گرفتار ہو گیا آگے، آپ نے فرمایا کہ چادر کو اس کو۔ کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے اور قیدی بھی ہے، اس کو آپ چادر دے رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بھی ہونا۔ اور اس زمانے کے اندر کافرہ عورتیں بھی اپنے سر کو حتی الوسع ننگا نہیں چھوڑا کرتی، اب تو کام بھی الٹ ہو گیا، وہ بھی اس کو بڑی آڑ سمجھتی تھی، ایسا عورت ہو اور اس کا سر ننگا ہو۔ آج کا تو یہ فخر ہے اس میں کہ دیکھو کہ ہم تو جدید تہذیب یافتہ لوگ ہیں اور یہ تو ذریعہ نصیحت ہے کہ اگر ہم ان باتوں کا اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو پرانا مان ہے۔ بھئی ہم کیا کریں، مسلمان تو ظاہر بات ہے کہ جب دین پرانا ہے تو ہم نے اسی پرانے دین پر عمل کرنا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پرانا دین چلتا رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ کل کوئی کہے کہ کعبہ پرانا ہو گیا، قرآن پرانا ہو گیا، حدیثیں پرانی ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعتیق، فرمایا جو ہماری پرانی اصل رسمیں ہیں، ہماری جو دین اسلام اصل ہے، یعنی رسم سے بڑا کوئی امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جن کو طے کر دیا، بیان کر دیا، اور میں ان کو چھوڑنا نہیں اور نئی چیزوں کا اختیار نہیں کرنا۔ اللہ اور وہ عورتیں اس طرح اس حد کا خیال کرتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے مکہ مکرمہ اس کو فتح کرنے سے پہلے مدینہ میں کرفیو لگایا، آج کل کے جدید معنی میں اس کو کرفیو کہیں گے کہ باہر سے کوئی آنا چاہتا ہے بے شک آ جائے، اندر سے باہر کوئی نہیں جائے گا۔ اس وقت آپ نے پابندی لگایا۔ اب مکہ سے ایک عورت آئی ہوئی تھی، مشرکہ تھی، اور مدینہ طیبہ میں اس نے آ کر کچھ لوگوں سے کچھ بھیک مانگی اور پھر جانے لگی تو ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچے تھے وہاں پر، انہوں نے خط لکھ دیا مشرکین کے نام۔ غرض یہ تھی کہ مکہ تو فتح ہوگا تو کم از کم میرا یہ احسان چڑھ جائے گا ان کے اوپر کہ دیکھو جی عنقریب تمہارے پر لشکر آنے والا ہے تو میرے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے رعایت ہو جائے، اس کے علاوہ اور غرض نہیں تھی۔ اور باقی یہ بات بھی کوئی ڈبی چھپی نہیں تھی، نئی خبر نہیں تھی کہ جس کو نشر کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں وہ پڑھ چکا تھا، قرآن میں پڑھ چکا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یا فتح ہونے والی اتنی بات نہیں لگی، بعض خط تھا دے دیا کہ چلو ان پر ایک احسان کر جائے گا۔ اللہ نے جبریل بھیج کر آپ کو خبر دے دی، فرمایا کہ فلاں مقام پہ جب عورت پہنچے گی تو تمہارا بھیجا ہوا قافلہ وہاں پیچھے پہنچ جائے گا اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ واپس لانا۔ حضرت علی گئے، حضرت زبیر بن العوام گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور وہاں جا کر اس عورت کو روکا، اس کے سامان کی تلاشی کی، کچھ نہیں نکلا۔ بہت زیادہ کوشش کی، محنت کی، کچھ بھی نہیں برآمد ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ دیکھو ہم واپس جا کر یہ خبر دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا، ہم نے روک لیا، تلاشی کی، لیکن کچھ نکلا نہیں۔ حضرت نے کہا زبیر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس خط ہے اور یہ بدلیہ وہی معلوم ہوا، ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کر سکتی۔ خط اس کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت علی نے اس کو دھمکی دی، فرمایا خرج الکتاب وَإِلَّا لَأُغَرِّدَنَّكِ، خط دکھاؤ مگر میں تیرا سارا لباس اتار کے قید کروں گا۔ اب کی تو دھمکی کی بات، اب اس سے وہ عورت کر دی اور اس نے کہا آپ منہ ایک طرف کر لیں اس لیے کہ میں نے اپنا دوپٹہ اتارنا ہے، اور دوپٹہ اتارا اور اس نے اپنے سر کے جوڑے کے اندر سے اس نے خط نکالا اور حوالے کر دیا۔ وہ اس عورت کو بھی اتنا لحاظ تھا کہ مشرکہ ہونے کے باوجود کسی غیر مرد کے سامنے دوپٹہ نہیں اتارا۔ اس زمانے کے اندر تو یہ تھا، لیکن ہمارے یہاں یہ فخر ہے اور اسی بنیاد پہ ہم دن بدن بستی کے اندر جا رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اس ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت آزاد نہیں کروا سکتی۔ یہ مرد خواب ہیں سارے، جب تک اللہ کے رسول سے وفاداری نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام ان کا لیتے ہیں، جب آپ سے وفاداری نہیں ہوگی، آپ کی سنت سے، شریعت سے، آپ کے دیے ہوئے نظام سے وفاداری نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمیں دنیا کی کوئی طاقت آزاد نہیں کروا سکتی۔ اسی طرح غلامی میں رہنا ہے۔ لوگ بیماریاں کہیں اور تلاش کرتے ہیں، یہ بیماریاں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ اپنی مرضی کے ساتھ رسمیں گھڑ 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 کے ان کو شریعت کا نام دے دیتے ہیں اور دین اسلام کے ساتھ اس کا دور کا راستہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا ہم نے ثواب اور اجر کا کام کر لیا، کسی پر تنقید بھی مقصود نہیں۔ ہم تو یہ تبلیغ بھی ادب کے پیرائے میں کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا کے لیے کبھی سوچ بھی لیا کرو کہ وہ کام کبھی عبادت ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا ہو، نہ حکم دیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ 600 سال تک ہوا ہو، اس کے لیے لفظ عبادت بولتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آتا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے بدلیہ بڑی آسمان سے کرتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جس چیز کا 600 سال تک وجود نہ ہو اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، پھر اس کی ہر ایک جگہ پر اپنی اپنی شکلیں، کہیں اونٹ نکالے جا رہے ہیں، کہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں، کہیں دھنیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ دھنیاں لگانے سے عشق کا حق حاصل ہو جاتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی سے معلوم نہ ہے، انہوں نے تو کرتے نہ کرنا۔ عمل کرنے کا جب موقع آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بازار سجانے سے نہیں، اپنا چہرہ سجانے سے حاصل ہوگا اللہ کے رسول کا عشق۔ چہرہ معلوم ہو اور گھر سجا لو اور چراغا کر لو، یہ باہر کی روشنی ہے ساری کی ساری، ان کا اندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ دین وہی ہے کہ جس کو اللہ نے بدریت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا، اور صحابہ نے تابعین کو وہ سکھایا، اور تابعین نے تبع تابعین کو وہ سکھایا۔ ایسی چیزیں جن کو خود ہم بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد عبادت کا درجہ دینے لگتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے اس پر عبادت کرنے لگے تو پھر بتاؤ پھر اسلام میں سوائے تخیلات کے پھر اور چیز باقی کیا رہ جائے؟ حالانکہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا دین تخیلات پر مبنی نہیں ہے، خیالی باتیں نہیں ہیں۔ یہودیوں کے پاس ان کا آسمانی دین منسوخ ہو چکا، ختم ہو چکا، وہ تخیلات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس ان کا آسمانی دین ختم ہو چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہی محفوظ نہیں ان کے پاس، کیا کریں؟ یعنی دین ہی منسوخ ہو گیا، اللہ کی مشیت کیا تھی؟ وہ بھی تخیلات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
یہ جو 25 دسمبر کو وہ جو کرسمس مناتے ہیں نا، اس کا تعلق بھی باقاعدہ کی حقیقی تاریخ سے نہیں ہے، خود بیٹھ کر انہوں نے طے کر لیا، ہمیں دن تو معلوم نہیں لیکن 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم میلاد منائیں گے، تخیل پر مبنی، لیکن ہمارے پاس تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل معمول ہے، حتیٰ کہ آگ کا تھوک ڈالنا بھی، آگ کا قضاء حاجت کرنا بھی، آپ کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ، مسجد میں آنے کا طریقہ، مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ، بازار میں جانے کا طریقہ، کاروبار کرنے کا طریقہ، بے شرع کے قانون اور فوجداری کے قانون، دیوانی کے قانون اور پورے نظام کے قانون، عدل کے قانون، انصاف کے قانون، پورا قانون، پوری شریعت، سب کچھ موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم محروم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند جھنڈیاں لگا کے اگر عشق کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ اس سے بڑی اور بے وفائی کوئی نہیں ہوگی۔ اگر یہی ماحول رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا، کبھی مطالعہ بھی کر لینا چاہیے، خامخواہ لکیر کا فقیر بن کے بیٹھنا چاہیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، کیا یہ اللہ کے رسول کے مزاج کے مطابق ہے کہ گھروں کے اوپر اتنی زیادہ فراوانی کے ساتھ چراغت کیا جائے، اتنی جھنڈیاں لگائی جائیں، یہ صحابہ کرام کے مزاج کے مطابق ہے؟ کیا یہ کام اس زمانے میں ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی اجازت دیتے؟ کبھی اجازت نہ دیتے، خدا کی قسم، کبھی بھی اجازت نہ ہوتی، لیکن امت پتہ نہیں کہ خرابات کے اندر ہو چکی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو آج ہم ان کے پیچھے بات ہیں، اس حد تک تو مداخلت ان کی ہو گئی نا کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہی نہیں، اس کو اتنی بڑی عبادت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ان میں یقین آتا تو آپ میں 2-4 دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں جنگوں میں آپ کے ریکارڈ نظر آ جائے گا کہ جو اس کو عید نہیں سمجھتا تو وہ شیطان ہے۔ حالانکہ اسلام میں 2 تہوار ہیں اور ان عیدوں کا تصور تخیلات سے نہیں ہے، تاریخی واقعہ سے نہیں ہے کہ فلاں پیدا ہوا یا فلاں فوت ہوا، اس کو یاد کریں، وہ عبادات کے شکرانے کے طور پر ہے۔ ایک عید رمضان کے اختتام پر اور دوسری عید حج کے اختتام پر ہے، عبادات کے شکرانے کے طور پر، ان 2 سے تیسری کوئی عید ثابت نہیں اسلام میں۔ لیکن اگر یہ کہیں دیکھو جی کیا ہو جائے گا جی، حرج کیا ہے جی؟ بھائی حرج یہی ہے کہ آپ ثواب سمجھ کے کریں گے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی کام جو اللہ کے رسول کے زمانے میں عبادت اور ثواب نہیں تھا، بعد میں اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ بدعت بن جائے گا، اور ایک بدعت کرنے سے 70 سال کی عبادت آیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، بدعت کرنے والا شخص اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طریقے سے کودے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے لوگوں کا، یعنی جنہوں نے اپنی مرضی سے عبادات کی یاد کر لی تھی، ان کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کا رسول گوارا نہیں کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ رہوں گا قیامت کے دن، اور ایک چوٹی آئے گی سامنے، اور ان کے چہرے کے علامات بتلائیں گے کہ میری امت سے انتقال ہو، بغیر محسوس بھی یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خوشی ہوگی، اچھی خاصی تعداد آ رہی ہے میری امت کی اور حوض کوثر کی طرف آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس کو حوض کوثر کا ایک جام نصیب ہو گیا تو جنت ملنے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ جام نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اتنی بڑی خوش قسمتی، اب دیکھو آپ حوض پہ کھڑے ہیں اور اس طرف سے آ رہے ہیں، آپ نے تو خوش ہونا کہ اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے، لیکن اور آپ کی زبان سے الفاظ بھی یہ نکلیں گے وہ صحیح حادی، میرے ساتھی آ گئے، میرے ساتھی آ گئے۔ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان طرف ادھر نہیں بولنا، دوسری طرف بولو، لے جاؤ ان کو جہنم میں۔
رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہو رہا ہوں کہ بظاہر میری امت کے لوگ اور بھیجا اوپر جا رہا ہے ان کو، تو پھر میں اللہ کا حضور عرض کروں گا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا؟ جواب اللہ فرمائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے پیغمبر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کس قسم کی چیزوں کو خود ایجاد کر کے دین بنا دیا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، خدا کی قسم بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بدعت کوئی عام ہلکی پھلکی چیز نہیں۔ بس میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان دیکھ کے اس کے بعد دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ آدمی کے دل سے اس کی تباہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھا پائی شروع کر دیں، لیکن آپ محنت سے مدد کر کے سمجھا سکتے ہیں بھائی جتنا خرچہ آپ نے کرنا ہے یہ صدقہ کرو، یہ سارے ثواب کرو، درود پاک پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی کو دکھلائے بغیر، مجلسیں بنائے بغیر، حلوے تقسیم کیے بغیر، مولویوں پہ خرچہ کیے بغیر پڑھتے رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود، کثرت سے پڑھو، غرباء اور مساکین کا خیال رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتیں، آپ کی بتلائی ہوئی شریعت، اس پر عمل کرو، اس سے پیش حق ادا ہوگا۔ لیکن ان مذہبی رنگینیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے عشق کا حق ادا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس کو دوپٹہ دیا، اس کے بعد اس نے عورت نے آ کے کہا کہ آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ بڑے خوش خلق ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، میں بھی کسی عام باپ کی بیٹی نہیں، میں کس کی بیٹی ہوں؟ اس نے کہا میرا باپ اپنے یہ عرب کے کی سرحدات کے اوپر شام کے علاقے میں بہت بڑے سخی کے نام سے مشہور تھا، میرے باپ کا نام حاتم طائی تھا، اور میں اچھا تو حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا مجھے آپ کے اخلاق سے امید ہے، لیکن ہم مغلوب ہو گئے، آپ نے غلبہ پا لیا، گرفتار ہو کے آ گئے، باپ جس کا نام دے رہی ہوں وہ دنیا سے چلا گیا کہ چھڑانے کے لیے میرے پاس آئے، بھائی جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے میرا سہارا تھا وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گیا، اس نے تو اپنی بہن کی پرواہ نہیں، اب اکیلی ہوں، کوئی مجھے چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا، فدیہ دینے کے لیے نہیں آئے گا، مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے براہ راست خود ہی درخواست کرتی ہوں آپ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ آپ میں ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ یہ بیٹی ہے ایک عظیم باپ کی، کچھ نہ کچھ کپڑوں کے جوڑے اور تحائف اس کے حوالے کرو، تحائف کی اس کو دو صحابہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی، اس کے ساتھ جانا ہے، اس کو قبیلہ بنو طیب تک پہنچانا ہے۔ وہ دو صحابہ ساتھ گئے اور قبیلہ طیب تک پہنچایا، پھر اس نے اپنے بھائی کو تلاش کیا، بھائی بھی آ گیا، اس نے کہا کیسے چھوٹ ہو گئی؟ کہا کہ بڑے خوشبختی کا معاملہ ہوا۔ کیسے سفر کیا؟ کہا کہ 2 سیکورٹی گارڈ میرے ساتھ تھے۔ اس نے کہا اچھا 2 مردوں کے ساتھ تو اکیلی عورت آئی؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے عیسیٰ و مریم کے رب کی قسم ہے میری عزت اتنا محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھ میں محفوظ رہی، تیرے دربار میں اتنی محفوظ نہیں تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو بھی مسلمان ہو جا اور میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ پھر دونوں بہن بھائی آئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر آ کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا